بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ آج میں عمران خان کے اوپر چارج شیٹ کرنے لگا ہوں۔ عمران خان کو ان کے جرائم جو ہیں نا وہ میں ان کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں، اور یہ وہ جرائم ہیں جن کا اعتراف انہوں نے خود کیا ہے۔ میں یہ اپنے پاس سے کوئی بات نہیں کروں گا، پلےوں کچھ نہیں پاڑنے لگا۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جن کا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، میں آپ کے سامنے ایک ایک کر کے رکھوں گا۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان نے آج کہا کہ میرا تحفہ میری مرضی۔ اچھا جی بہو جی ایڈا تو سیانا، مطلب تیرا تحفہ کیویں؟ مطلب ہے کہ آپ کوئی کرکٹر رہے ہوں، آپ کرکٹر ہیں تو پھر آپ کی پرسنل کیپیسٹی میں کوئی آپ کو تحفہ دے رہا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے۔ جب آپ سربراہ مملکت ہیں، یعنی آپ سربراہ حکومت ہیں، تو پھر آپ کو جو تحفے ملتے ہیں پائیں وہ ریاست دی مطلب ہندی ضمانت، وہ انہوں امانت ہوتی ہے، سوری ضمانت کا لفظ میں غلط کیا گیا، وہ ان کی امانت ہوتی ہے اور آپ کو ان کے پاس جمع کروانا چاہیے۔ اس حوالے سے عمران خان صاحب خود یہ کہتے رہے ہیں کہ یہ تو دیکھیں نا، ان کو کون دے گا تحفہ؟ یہ تو تحفہ جو ہے یہ تو اس لیے ملتا ہے کہ یہ وزیر اعظم ہے، تو یہ کیویں لے جا سکتے؟ ہوں بڑے بھولے جب منہ نہ کہتے جی میرا تحفہ میری مرضی۔ وہ ایک خواتین کے حقوق کے حوالے سے ایک نعرہ ہے، میرا جسم میری مرضی، میں اس کی مکمل حمایت کرتا ہوں۔ ویسے میں آپ کو یہ بتا دوں، میں مکمل طور پہ میرا جسم میری مرضی کی حمایت کرتا ہوں۔ میں میرا تحفہ میری مرضی کی بھی حمایت کرنا بہو جی، لیکن اے تحفہ جو میرا ہوئے یہ تو ویسے بڑی گھٹیا سی بات ہے یار۔ کوئی بندہ آپ کو گفٹ کرے تو آپ اس کو مارکیٹ میں بیچ دیں، یعنی یہ دیکھیں نا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے نزدیک کسی کے جذبات کی، کسی کے احساس کی، کسی کے پیار کی، کسی کی آپ کو جو ہے اپنا محبت کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آپ کے نزدیک صرف پائن میں نوٹ بہا میرا موڈ بڑھے۔ آپ کا ٹوٹل اتنا مطلب ظرف ہے کہ آپ کو ایک گھڑی ملی سر اور آپ نے وہ جناب بیچ دی، اور پھر آپ مانتے بھی نہیں ہیں۔ توشہ خانہ سے جتنی چیزیں آپ نے لی ہیں، آپ کہتے ہیں میں نے 50% پہ کر کے لی ہیں، 50% لی ہیں پائن کو 10-12 آئٹم نے، اس سے پہلے آپ مفتی جیب ہی پائی گئے حضور، ٹھیک ہے؟ تو یہ باہر ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ مریم نواز شریف صاحبہ نے بھی اس پر بات کی ہے اور انہوں نے کہا کہ یہ جڑا تیرا یہ ہے نا کہ تمہارا تحفہ تمہاری مرضی، یہ نہیں چلے گا، یہ ریاست کے تحفے ہیں اور ریاست ہی کی مرضی جو ہے نا وہ چلے گی۔ اب تمہاری دھونس نہیں چلے گی، آنکھیں کھولو، تمہاری جعلی حکومت، تمہارا مستقبل دونوں ختم۔ حساب تو دینا پڑے گا انشاءاللہ۔ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ مریم نواز شریف صاحبہ نو جنہ غصہ ہے نا، اور نواز شریف نو جنہ غصہ ہے، اور باقی نو بھی ہے ویسے، لیکن اے جڑے پیو دھی نے نا، انہاں دے وچ غصہ دا لیول بہت ہائی ہے، ہونا بھی چاہیے۔ جس طرح کی حرکتیں انہوں نے کی ہوئی ہیں ان دونوں کے ساتھ اور باقی خاندان کے ساتھ بھی، باقی ساری سیاسی جماعتیں جتنی تھی نا، یہ کہتے ہیں بھائی سنیاں ہوئی ہیں گلیاں تے مرزا یار پھرے، یہ عمران خان کی ٹوٹل منشا تھی۔ مگر ایسے نہیں ہو سکتا نا، آپ اکبر اعظم بھی ہونا پھر بھی ایسا نہیں ہوتا، یعنی اس دور میں بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ آپ جو چاہیں گے صرف وہی ہوگا۔ یہ سیاست ہے، اس کے اندر ایک آج کے دور کی سیاست میں ریاست ہے، ریاست ایک آئین کے تحت چل رہی ہے۔ آئین جو ہے وہ سب تمام جتنے لوگ اس پاکستان کے اندر بستے ہیں ان سب کو سیاست میں حصہ لینے کا حق دیتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جو یعنی آرمڈ فورسز کو وہ اس بات سے روکتا ہے، اسی طرح ججز کو اس بات سے روکتا ہے، یعنی ایک خاص جو سیگمنٹ آف سوسائٹی ہے اس کو روک دیتا ہے۔ باقی سارے جو ہے وہ پائنو یہ سیاست کے حصہ لے سکتے ہیں، مطلب سرکاری ملازمین کے اوپر ایک خاص حد تک پابندی موجود ہے، ادروائز سارے جو ہیں وہ سیاست میں آ سکتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ 22 کروڑ کے ملک کے اوپر حکمران ہو تو میرا تحفہ میری مرضی؟ یہ سر یہ جو آپ کو گھڑی ملی جی تھی ویچتی پھڑ کے، ٹھیک ہے، وہ امداد سبرو صاحب کی خبر تھی، وہ آپ نے گھڑی ویچ دی، تو وہ گھڑی تانوں پہلے کیوں نہیں دیتی سر اس بادشاہ نے یا اس شہزادے نے؟ پہلے بھی تو تسی عمران خان سو ہینڈسم، تسی اج تو جنہیں اج ہو اس تو کئی گنا زیادہ سو پہلے سر جسے کرکٹ کھیڈ دے سو، تو اس وقت گھڑی انہوں نے کیوں نہیں دی آپ کو وہ؟ ٹھیک ہے، ویسے اس دور میں بھی آپ کو بڑے تحفے ملے ہوں گے، تو ہی سارے دی قدر کوئی نہیں تھی۔ عمران خان کے نزدیک کسی چیز کی، کسی انسان کی، کسی جذبے کی کوئی قدر نہیں ہے۔ وہ صرف اور صرف اپنی ذات کے اندر رہنے والے ایک خود پرست انسان ہوتا ہے نا، وہ ہے۔ اس طرح کی باتیں جو ہے میں صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ انہوں نے اس طرح کی گفتگو کی ہے جس سے مجھے لگتا ہے کہ ان کے نزدیک کسی چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک دفعہ پھر جھوٹ بولے بھائی، انہوں نے کہا جی کہ وہ جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ میرے پاس یہ 3 تجاویز لے کے آئے گی، حالانکہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑا مطلب وضاحت کے ساتھ یہ بات بتا دی تھی کہ یہ انہوں نے رابطہ کیا، انہوں نے بلایا، پھر گئے ساتھ، انہوں نے کہا جی موقع دے نال ہور بھی آرمی دے سٹاف جڑا نا وہ موجود سی، ان کے سامنے بات ہوئی اور انہوں نے یہ 3 تجاویز دیں، تو ہم نے جا کے ان سے پھر بات کی سیاسی قیادت سے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں کوئی قبول نہیں
نہیں ہے, ہم صرف طریقے عدم اعتماد ہے, وہ آئین کی ایک ضرورت ہے, اس کے اوپر عمل کیا جائے, دیٹس اٹ. تو یہ بھی جھوٹ بولوں تو بھائی جڑا نا میرا وہ باز نہیں آ رہا, اور ویسے آ جائے گا, میں آپ کو بتاؤں, کیونکہ جب میں آپ سے ویلاگ کر رہا ہوں تو اس وقت یہ ہے کہ 36 رکنی کابینہ جو ہے وہ فائنل ہو گئی ہے, اور بلاول بھٹو صاحب بھی وزیر خارجہ بن رہے ہیں. ویسے میں اس بات سے مطلب اختلاف رکھتا ہوں, سیاسی طور پہ ان کو نہیں بننا چاہیے, میرا یہ خیال ہے, اس لیے کہ وہ ایک پارٹی کے سربراہ ہیں, اور ایک جس پارٹی کے وزیر اعظم کے ساتھ وہ وزیر خارجہ کے طور پہ رہیں گے, تو اس کے بعد پھر اسی پارٹی کے خلاف کل کو الیکشن میں کس طرح سے جائیں گے. لوگ جو اس بات کے حق میں ہیں وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی جو ہے ایوب خان کی کابینہ میں بطور وزیر خارجہ اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا, یا اس میں وزیر خارجہ رہے تھے, اس میں وزیر رہے تھے. اس کے بعد ایوب کے خلاف انہوں نے مہم چلائی تھی. تو اس میں میری عرض یہ ہے کہ ایوب خان ایک فوجی ڈکٹیٹر تھا, اور اس کی سیاسی پارٹی جو ہے وہ درم برم ہو چکی تھی جو اس وقت انہوں نے بنائی ہوئی تھی, اور وہ کسی جگہ پہ سٹینڈ نہیں کرتے تھے. جبکہ تب تک جو ہے عوامی لیگ وہ بہت زیادہ پاپولر ہو چکی تھی, اور سیاسی جماعتیں تھیں, تو بھٹو صاحب جو ہے ان سیاسی جماعتوں کی کیبنٹ میں منسٹر نہیں رہے تھے. یہاں پر شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں باقاعدہ طور پہ, اور وہ وزیر اعظم ہیں. ان کی کیبنٹ میں اگر بلاول بھٹو صاحب وزیر خارجہ کے طور پہ کام کریں گے, جیسا کہ وہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ بہت اچھا کام کر لیں گے, اور اس میں اس نوجوان میں بہت زیادہ کوالٹیز ہیں, وہ کر بھی سکتے ہیں. لیکن پھر بھی کل کو وہ کس طرح سے کس منہ نہ کہنے گے شہباز شریف نے فلانی شاید غلط کی تھی. سر تو کیبنٹ دے سر ہو گئے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے ساری زندگی ایک ساتھ رہنا ہے, یہ ٹچ بٹر کی جوڑی تو نہیں نہ ہو گئے. تو انہوں نے کل کو الگ الگ سیاست کرنی ہے. بال یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, اس میں پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ بھی میرے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کرتے ہیں, ایون نون لیگ دے کہتے ہیں بابو جی. لیکن چونکہ اب پارٹی نے فیصلہ کر لیا ہے, لہٰذا وزیر خارجہ بننے جا رہے ہیں, تو وہ ابھی حلف اس لیے نہیں ہو رہا کہ وہ علوی صاحب جو بیٹھے ہوئے نا وہ دندہ تلے دب کے بیٹھے, گورنر علی ایڈوائس بھی کہ اس کو ہٹا کے اس کو لگانا ہے, اور یہ بھی انہوں نے کہا جی کہ میری طبیعت خراب ہے بھائی میں حلف نہیں لے سکتا. یعنی اندازہ لگائیں یار, بچوں والی رکھتے کرے صرف اس لیے کہ جناب میں اسی انہوں دے کام میں گند پانا, صرف اتنی بات ہے. یعنی یار کو بہانا چنگا لالا یار, تیرے داندی چ پیڑ ہو گئی بہو, مطلب میں وہ صدر مملک کہتا ہے مجھے اس طرح سے ان کے بارے میں ان کے عہدے کا لحاظ کرتے ہوئے بات نہیں کرنی چاہیے, لیکن میں کیا کروں یار. یعنی انہوں نے مذاق بنا کے رکھ دیا. آپ اندازہ کریں کہ اس صوبے کے اندر, یہ پنجاب کے اندر, یعنی یہ آج 16-17 دن ہو گئے ہیں سر, بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ٹائم ہو گیا, ابھی تک کوئی وزیر اعلیٰ نہیں ہے. ٹھیک ہے, جبکہ آئین کا آرٹیکل 130 کہتا ہے کہ ایک دن بھی وزارت اعلیٰ کا عہدہ خالی نہیں رہ سکتا. اس کے اوپر آپ نے نیا بندہ الیکٹ کروانا ہے ہر صورت میں. مذاق بنایا یار انہوں نے تو ہماری ریاست کو بنانا ریپبلک بنا دیا, بلکہ بنانا ہی بناتا پڑ گیا. ریپبلک میں تو پھر بھی ریپبلک آتی ہے نا, اتنے دے عوام کو سمجھ دے کچھ نہیں پہ. آئین ہے یار, اس کی پاسداری کرنی چاہیے, لیکن یہ بالکل اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کر رہے. وہ اٹھتے ہیں, عمران خان صاحب کہتے ہیں جناب مجھے اس بات کا ساری زندگی دکھ رہے گا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہے نا, وہ یعنی وہ چیف جسٹس نہیں, انہوں نے عدالتیں رات کو کھولی گئیں, تو مجھے اس بات کا ساری زندگی دکھ رہے گا. آج چیف جسٹس صاحب نے اس کی اس بات کا جواب, ظاہر ہے وہ چیف جسٹس ہے, وہ اس طرح سے تو بیان نہیں دے سکتے, تو انہوں نے اپنے ریمارکس میں جو بات کی ہے وہ اس طرف اشارہ کرتی کہ انہوں نے عمران خان کی ایکچولی بات کا جواب دیا ہے. تو انہوں نے یہ جو کہا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ آئین کی پاسداری ہماری ذمہ داری ہے, یہ 24 گھنٹے کام کرنے والی عدالت ہے, کسی کو سپریم کورٹ پر انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ ایکچولی میں سمجھا ہوں جو بات کی, یہ عمران کی بات کا جو ہے نا انہوں نے ایک جواب دیا, اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے آئین کی پاسداری کرانی ہے. اے نہیں ہو سکتا کہ تسی آئین کی خلاف ورزی کرو تو مڑ کے ہنس دے کھیڑ دے نکل جاؤ. یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ جناب پھر سزا بھگتو گے, خمیازہ بھگتو گے. تو عمران خان نے آئین کی خلاف ورزی کی ہوئی ہے سر. انہوں نے باقاعدہ طور پر یعنی سپریم کورٹ کے آرڈر کو ماننے سے انکار کیا ہوا ہے. انہوں نے آرٹیکل 5 جو ہے وہ خام خواہ انووک کرتا پڑھ کے طریقے عدم اعتماد کو جو آئین کے مطابق تھی اس کو جو ہے ڈیلے کیا, اس پر لیت و لال سے کام لیا. تو یہ ابھی تفصیلی فیصلہ آنا ہے خان صاحب, وہ جو ہے نا وہ آپ کے جو اقدامات ہیں 3 اپریل والے, ان کا تفصیلی فیصلہ آنا ہے. تو جس دن وہ تفصیلی فیصلہ آئے گا تو لگ پتہ جائے گا.
میرا یہ خیال ہے، کیونکہ جس طرح کی حرکتیں خان صاحب کر رہے ہیں اس سے لگتا یہی ہے کہ جناب یہ خان صاحب جو ہے نا وہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کچھ ہوئے. ایسے ان کو ڈر لگا ہوا ہے. میں آپ سے عرض کروں کہ وہ فارن فنڈنگ کیس کا بار بار حوالہ دیتے ہیں نا، فارن فنڈنگ کیس پہ اکبر ایس بابر نے جناب غلط کیس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ یہ حوالہ دیتے ہیں. حالانکہ یقین کیجئے فارن فنڈنگ کیس میں عمران خان صرف اس صورت بچتے ہیں کہ خود عمران خان فیصلہ کرے. اس تو علاوہ یعنی اسد عمر بھی فیصلہ کرنے بیٹھا، فواد چودھری بھی فیصلہ کرنے بیٹھا، عمران خان ہی بچتا اس کیس. میں آپ کو بتاؤں اتنا کلیئر کٹ کیس ہے. وہ جو ہیں اپنا عارف نقوی، وہ جو اب امریکہ ان کو حوالے کر دیا گیا امریکہ میں برطانیہ سے، تو انہوں نے جڑا $500 ملین کا فراڈ کیتا ہے، وچوں پائے نا $20 ملین انہوں نے اعتراف کیتا ہے کہ یہ جو بل گیٹس کے پیسے تھے اس میں سے میں نے $20 ملین طریق انصاف کو دیے ہوئے. تو سر اور مطلب کیویں ابھی تو آپ کے خلاف وہاں پہ سر امریکہ میں ہونی ہے سر یہ تحقیقات، اور ابھی آپ دیکھیں چیزیں کہاں تک جائیں گی. بٹ میں آپ سے عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ ایک ایسی شخصیت ہے جو خود کوئی اپنا قصور تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے. وہ مطلب یہ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ نہیں میں تو مطلب ہے کہ میں نے پڑھائی غلط کالج کیا. وہ تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں، حالانکہ ایجسن کالج سب سے اچھا کالج ہے لاہور کا. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں ٹیم چنگی نہیں ملی سی، جیسے وہ کہتے رہے ہیں. وہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جناب نہیں میں جڑا نا مطلب میں نے حکومت سے ہی نہیں ملی، ملنے آنے والے ٹھیک نہیں سنے. اس طرح کی باتیں وہ کر سکتے ہیں. انہوں نے کئی جگہوں کے اوپر اپنا قصور تسلیم نہیں کیا، لیکن کچھ جگہوں کے اوپر انہوں نے اپنا قصور جرم تسلیم کیے ہیں. میں وہ جرائم کی فہرست جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. اچھا جرائم میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ میں آپ سے عرض کر دوں. جرائم میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ واقعی جرائم ہیں اور انہوں نے کمٹ کیے ہیں، لیکن کیونکہ میں جرائم کے اوپر آپ انورٹیڈ کاماز ڈال لیں، کیونکہ میں ان کو جرائم سمجھتا ہوں. کسی عدالت نے تو باہر ان کو جرم قرار نہیں دیا، یہ پولیٹیکل جرائم ہے جو انہوں نے کیے ہوئے ہیں. اچھا جی وہ فرماتے کیا ہیں؟ پہلا بیانیہ تو ان کا یہ ہے، یہ وہ انہوں نے آج کل گھڑا ہوا ہے. میں گھڑائی کا لفظ استعمال کروں گا اس لیے کہ اصل میں ایسی بات ہے کوئی نہیں. وہ خط والا بیانیہ کہ جناب اتوں کی چٹی سیاں جی دی آ گئی میرے نام تے میں پڑھ لئی تے پتہ لگ گیا کہ امریکہ تو بہت بڑی سیاست کر رہا ہے، بہت بڑی سازش کر رہا ہے، اتنے ڈالر آ رہے ہیں. حالانکہ ہوں تو یو ٹرن لے لیا بلوان نے. وہ کراچی کے جلسے میں کہہ رہے تھے میری امریکہ نہ کوئی دشمنی، میرا تو میں بڑا استقبال ہوا تھا. یہ بہو جی تمہیں پتہ لگے گا یہ $20 ملین لتا ہے نا، جس لیے امریکہ اتوں نوٹس بھیجے گا نا اتوں کی عدالتیں دینی نوٹس، تو وہ سول سوٹ نہیں ہوئے گا سر، وہ کرمنل سوٹ ہے. تو اس کے اوپر پھر چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی اور پھر آپ امریکہ کے اوپر جتنے مرضی الزام لگا لیں ان کی عدالتوں پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. لنڈن کی عدالتوں پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. ایتھے تو چل جاندی ہیں نا، رات کو عدالتیں کیوں لگا لی سر، اتھے جس لیے ہوئے گا نا پھر چیزاں ڈفرینٹ ہونی ہیں. بٹ اینی وے وہ جو بیانیہ انہوں نے بنایا تھا، گھڑا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جناب امریکہ میں میرے خلاف سازش تیار ہوئی اور رشیا کیوں گیا؟ تو رشیا جو میں گیا تھا تو اس لیے امریکہ میرے خلاف ہو گیا. میں نے یہاں پر جناب وہ جو ہے نا مطلب کیا اسلامی سربراہی کانفرنس وزراء خارجہ کی کروائی، اس لیے امریکہ میرے خلاف ہو گیا. حالانکہ اسے کانفرنس دے وچ امریکی جڑا اتوں کا سفارتکار انہوں نے لیا کے پایا سی، وہ شکریہ ادا کیا پائے انہوں نے، ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ جناب میں نے اسلامو فوبیا کا کیس اٹھایا اس لیے یورپ اور امریکہ میرے خلاف ہو گیا. یہ وہ باتیں کرتے ہیں یار، کو خدا کا خوف کرے کوئی. میرا مطلب ہے کوئی وہ کیا خواجہ صاحب کہتے تھے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے. بٹ اینی وے اب اس بیانیے کے اوپر کے بعد جو اعتراف کیے ہیں انہوں نے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. مثال کے طور پہ وہ کہتے ہیں جی بزدار کو ہٹانا میری غلطی تھی، ٹھیک ہے، یہ انہوں نے اعتراف کیا. اچھا پایا نا انہوں لانا غلطی سی، ہٹایا تو تسی بڑی دیر نہ لے، ٹھیک ہے. وہ کہتے بزدار کو ہٹانا میری غلطی تھی. قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس غلط تھا، یہ بھی دوسرا جرم جو انہوں نے قبول کیا. اچھا جی ڈالر کو اتنا اوپر جانے دینا غلط تھا، یہ بھی انہوں نے اعتراف کیا. نواز شریف کو ملک سے باہر جانے دینا غلط تھا. تانوں پائے نا اس لیے تانوں انسانی ہمدردی چڑھی سی. اس وقت تو آپ کہہ رہے تھے کہ یار وہ شیری مزاری صاحبہ نے تو رونا شروع کر دیا تھا. اور میں نے چیک کروایا، ڈاکٹر فیصل تھے جو ان کے ڈاکٹر ہیں شوکت خانم کے، بڑے اچھے ڈاکٹر ہیں ویسے وہ، تو میں نے ان سے چیک کروایا جناب کہ انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، وہ بہت شدید بیمار ہے، علاج اتنے کوئی نہیں، لہٰذا ہم انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ جانے دیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا باقاعدہ انہوں نے خطاب کیا تھا، اس کے اوپر بات کی تھی. اچھا پھر وہ کہتے ہیں جناب الیکشن کمشنر میں تو نہیں سی لانا چاہتا، اسٹیبلشمنٹ نے اوکے کرایا، اس کو لگانا میری غلطی تھی. یہ اعتراف جرم جو ہے یہ جناب 2 4 5واں اعتراف جرم، ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب وہ کہتے ہیں کہ
टिकट गलत बांटे जनाब मैंने, इस दफ़ा नहीं गलती करूँगा, ये 6वीं गलती आ गई। फिर जनाब कहते हैं तहादियों को जो सीट एडजस्टमेंट में टिकट देना था ना वो भी गलत था। तो भाई ने इन्नियां गलतियां तुसीं कीतियां, ठीक है, तो पाई जा रहे हो अमरीका के उत्ते, यार कमाल नहीं है। तो ये सारे ਜਿਹੜੇ जुराइम ने, ये सारी गलतियां ने, ये सारे गुनाह ने, ये साजिश आलमी किवें हो गई भाई? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣਾਏ ਨੇ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਬਤਾ ਰਹਾ ਹੂੰ, ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਐਂਬੈਸਡਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੋਕਲਾਂ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸੀਨ ਸੀ। देखो ना मोकल भी तो चलते रहे ना दौर दे कि मोकलों का कोई सीन सी। कहने का मतलब ये है कि सारी गलतियाँ, सारे गुनाह, सारे जुराइम इनके अपने हैं, लेकिन डाल दूसरों पे रहे हैं। जहाँ पर इनका मसला है वो मसला ये है कि जनाब ये खुद परस्त इंसान है और इन्हों की बुक्कल ही चोर है। खान साहब ताड़ी बुक्कल ही चोर है, बुक्कल का चोर मारो अपने अंदर से, मैं मारें मैं सबसे अहम हूँ, ये बात मारे अंदर से भाईजान, उसके बाद जाके चीज़ें ठीक होती हैं। लेकिन इतने तो भाई ने अपनी नक तो के जाते ही नहीं। कहते फराह खान के कोल तो कोई उदा ही नहीं सीगा, लिहाजा वो किवें पैसे कमा सकती, उन क्यों पैसे देगा। तो यह मरीम नवाज तो कोल को उदा सी सरकारी, कदी रहा उदा उहदे कोल सरकारी, उत्ते कल ही केस किया सी जनाब, उन किस एक सज़ा देती, उन किन्ने पैसे देने सन। बात यह है कि आप दूसरों के लिए जो म्यार मुकर्रर करते हैं वो अपने लिए उस म्यार को एग्री नहीं करते उसके ऊपर, ठीक है। तो सर इस तरह नहीं होगा कि ਤੁਹਾਡਾ कुत्ता कुत्ता तो साडा कुत्ता टोमी, ਇਹ वाला काम हुण नहीं चलेगा। हुण ना उभारा नहीं है खान सर, तो ना तुहानूं उस तरह का जिहड़ा ना हुण रिस्पॉन्स मिलना है। मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूँ, कैबिनेट बननी है और पंजाब में हुकूमत बननी है, तो खान साहब की सियासत जो है ना उसके दिन गिने गए हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसके लिए एक टाइम लिमिट मुकर्रर कर दिया हाई कोर्ट ने, और उस टाइम लिमिट के अंदर फैसला आ जाना है। तो लिहाजा हूँ वो 5 दिन लंघ गए ने 6 दिन, तो भाई अगले जो दिन है ने वो वेख लो, बस उन्ने के दिन हैं, खेड खूड लवो, बल्कि उस तो पहले भी फैसला आ सकता है। फिर तो आप जो है ना कानूनी माहिरीन कहते हैं कि आपका भी जो है ना सियासत में हिस्सा लेना उस पर ममानियत हो जाएगी सर। तो फिर अगे वेख लो, फिर मतलब जमैमा के कोल बच्चे भी है ने, तो चले जो बड़ा जा घर है उन्होंने, और उत्थे बड़े अच्छे रेस्टोरेंट ने, उत्थे जाके खाना खुना खाओ। मेरी तो यही ख्वाहिश है, पर जो हरकत तुसीं कर रहे हो मैं लगता नहीं कि तुहाडा मूड है बाहर जाता। बाहर मेरी जो ख्वाहिश है वो मैंने आपको बता दी है। आपको मेरी किसी बात पे इतराज़ हो तो ज़रूर लिख दीजिएगा, लेकिन ज़रा डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते अगले मिला।